اور جب حق خطیب صاحب کا میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ جیت گئے ہیں، اقرار حسن بھائی کا میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ جیت گئے ہیں. کھائی جی بالکل چائے وغیرہ پیے؟ یہ بالکل میرے پاس الحمدللہ ایویڈنس موجود ہے میرے سیل فون میں. یہ ساری وہ جو کہانی گھڑ رہے ہیں وہاں پہ، وہ جی انہوں نے ہمارے کیمرے چھین لیے، وہ جی ہمیں وہاں پہ انہوں نے بات نہیں کرنے دی کہ اس وقت تقریباً 200 پلس علماء مشائخ وہاں پر موجود تھے. اب دیکھیں مریدین موجود ہیں، مریدین کے موجودگی میں ان کے پیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور تو میری بات نہیں سن رہے. آپ کلمہ سنائیں یا کوئی آیت سنائیں. جس طرح سے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کلمہ سنائیں تو آپ پہ لازم ہے آپ سنائیں. جی عقیل عرف نومی جو میں اقرار بھائی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ڈی ایس پی صاحب اور جو ضلع انتظامیہ تھے وہ لوگ تھے. بس بادشاہ سرکار کو جفی ڈالتا ہے اقرار الحسن، جفی ڈال کے کہتا ہے جی سرکار سانو معافی دیو. یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری قوم کے سامنے. کیا یہ حقیقی معافی تھی یا وہاں سے بچ کے آنے کے لیے؟ یہ ریکارڈ نہیں کرنا. انہوں نے کہا سر یہاں الحمدللہ کچھ چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، وہ میرے پاس ہے، موجود ہے، انشاءاللہ لگائیں گے. وہ ابھی جتنے چینلز بھی مجھ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں میں نے کسی کو دی نہیں، یہ صرف آپ کو میں دوں گا. ٹھیک ہے؟ یہاں جاننا چاہ رہی آیا مسئلہ ہوا کیا ہے، جیتا کون ہارا کون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تحقیق اور حقائق کا ایک اور پلیٹ فارم آپ کے لیے پروگرام لائے ہیں علم اور عالم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کو پتہ ہے کرنٹ ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پیر حق خطیب صاحب کا اور اقرار الحسن بھائی کا. اس حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں علامہ صاحب کے پاس کیونکہ یہ آئی وٹنس ہیں، وہاں کے عینی شاہد ہیں، اور آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ وہاں پہ انہوں نے بھی اپنے ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں، وہ ہم اپنی ویڈیو میں لگا دیں گے. گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد عمران قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس لیے ہم ان کے پاس اس وقت حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. لاسٹ ویک انہیں پیمرا کی طرف سے گولڈ میڈلسٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کا ہمارے ساتھ یہ پہلا پروگرام ہے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو اب ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں کے حقائق کیا ہیں. تو بات کریں گے جناب علامہ عمران پنجتنی صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صدر صاحب بہت شکریہ، الحمدللہ اللہ کا احسان و سب خیر وفیت. بہت مہربانی حضرت، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں فرسٹ پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا ہے. جی بہت شکریہ جی. رضا قریشی صاحب یہ محبتیں ہیں جی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو درین کی ساتھ عطا فرمائے. آمین. اچھا حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لاسٹ ویک انسیڈنٹ ہوا ہے آپ وہاں پہ موجود تھے، تو جب حق خطیب صاحب کا میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ جیت گئے ہیں، اقرار الحسن بھائی کا میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ جیت گئے ہیں. یہاں پہ فالورز دونوں طرف بے تحاشا ہیں اور انتشار سوشل میڈیا پہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے جو وہاں پہ دیکھا ہے وہ ہماری قوم کو بتائیں، ہم سب جاننا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ جو کہ ہمیشہ حق سچ کی ایک سٹرونگ آواز ہے. تو بنیادی طور پر جو آپ نے کوسچن کیا، دیکھیں جب اقرار الحسن صاحب وہاں سے چلے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں حق خطیب حسین بادشاہ کے جو ہے وہ آستانے پہ جا رہا ہوں، تو ہماری جو پاکستانی قوم ہے ان کو اگر کسی بتی کے پیچھے لگا دیں تو وہ لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کا پس منظر کچھ اور ہے. وہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہ ہی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانکس میڈیا پہ کچھ بتایا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا پہ کچھ بتایا جا رہا ہے. تو اس وقت ہماری پاکستانی جو قوم ہے وہ جاننا چاہ رہی ہے آیا وہاں پر استانے پہ ایسا ہوا کیا تھا، جیت کس کی ہوئی تھی، اور یہ مارکا جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ ون کیا ہے. دیکھیں سید اقرار الحسن صاحب جو کہ میرے کولیگز ہیں، ظاہر ہے میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے اور الحمدللہ 300 پلس پروگرام اس وقت الیکٹرانکس میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ کر چکا ہوں. تو میں ایک چیز یہاں پہ اپنی گفتگو کا آغاز جس بات سے کرنا چاہوں گا وہ کلیئر کر دوں کہ میں حق خطیب حسین بادشاہ کا کوئی ترجمان نہیں ہوں. بالکل. میں حق خطیب حسین بادشاہ کا کوئی مرید نہیں ہوں. میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ فقط اتنا ہے تاجدار ختم نبوت کا، وہ نعرہ لگاتے ہیں. بے شک. اور دوسرا جتنے بھی اس وقت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر استانے ہیں تو یہ ذہنیت جتنے بھی علماء کرام ہیں چاہے موافل ہوتی ہیں تو وہ حق خطیب حسین بادشاہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں.
تو میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن آئی وٹنس ہونے کے ناطے جو کچھ میں نے وہاں پہ دیکھا، تقریباً یہ 6 گھنٹے کی وہاں پہ نشست ہوئی ہے، تو جو کچھ ہوا تو وہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن کے بندوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، تشدد کیا گیا، کیمرے چھینے گئے، اور ایک چیز تو ہم نے بھی دیکھی ہے، ظاہری سی بات ہے ویڈیو چل رہی تھی جس میں بہت زیادہ لوگ وہاں پہ تھے، حق خطیب صاحب کو بھی بات نہیں کرنے دی گئی اور اقرار الحسن صاحب کو بھی بات نہیں کرنے دی گئی. تو اس بارے میں کیونکہ ویڈیو میں آپ کو بھی دیکھ رہے تھے، آپ بھی وہاں موجود تھے، تو جب حق خطیب صاحب کے پاس وہ گئے تھے، ٹھیک ہے انہوں نے بلایا نہیں تھا، لیکن یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ علیحدہ جس طرح سے ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں علیحدہ بات کی جاتی؟ یہ ساری چیزیں آپ بتائیں ان سے، موبائل وغیرہ جو بھی. جی بالکل، دیکھیں میں الحمدللہ پنجتنی اور حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں. میں نے ہمیشہ الحمدللہ 300 پلس پروگرام اگر ٹی وی چینلز پہ کیے ہیں. جو میرے ناظرین ہیں یا جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے میں ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں. میں نے آلریڈی انٹرو کے اندر یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ میں حق خطیب صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، نہ ہی میں ان کا مرید ہوں. لیکن جو چیز وہاں پر ہوئی ہے وہ میں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہر سٹوری کا دوسرا رخ موجود ہوتا ہے. 2:35 پر سید اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہم دوران سفر موجود تھے. ان کے ساتھ ایک شخص موجود تھا جو کہ ان کا کو ممبر تھا، ان کی ٹیم کا حصہ تھا، عقیل عرف نومی. ٹھیک ہے. اب ان کی ابتداً جو بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے تھے ہم استانے پہ پہنچیں گے. آپ نے جو ان کا کیمرہ مین تھا، ان کے کیمرہ مین کو یہ ہدایات دی جا رہی تھی کہ جیسے ہی استانے پہ ہم انٹر ہوں گے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آن کیمرہ وہ پگڑی اچھال چکے تھے. ان کو پتا ہے کہ مجھ پہ وہاں اگر اٹیک ہوتا ہے، وہاں اگر دھکم پیل ہوتی ہے تو آپ نے بھرپور کوریج اس کی کرنی ہے. کیونکہ یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں. اب یہ چیز میں سن رہا ہوں، اور اقرار الحسن صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کم از کم وہاں جا کے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں اقرار الحسن صاحب اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. بات کو کیونکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے. اب عقیل عرف نومی جو تھا اس کو یہ ہدایات ملتی ہیں کہ ہم نے وہاں اگر انتشار جو ہوتا ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کو کور کرنا ہے. اب تقریباً 3 بجے وہاں پر یہ سید اقرار الحسن صاحب پہنچتے، میرے کولیگز ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا تھا پہلے. اب جب وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کا استقبال کیا جائے، اب وہ حیران ہو گئے کہ جہاں ان پہ اٹیک ہونا تھا، وہاں ان پہ حملہ ہونا تھا، تو وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے. میرے دوست ہیں علامہ چنزیب ہزاروی صاحب جو کہ وہاں آستانے پہ ہوتے ہیں، تو میں اور ان کو علامہ چنزیب ہزاروی صاحب ان کو اوپر ہال میں لے کے جاتے ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے. اب عقیل عرف نومی وہ یہ دیکھ رہا ہے اور اقرار کے کان میں یہ کہہ رہا ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا. اقرار کے کان میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم حق خطیب حسین علی کے جب ادھر استانے پہ آئیں گے تو ہمیں زد و کوب کیا جائے گا، ہم پہ حملہ ہوگا، تو یہاں پہ تو الٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ پیغام جانا انتہائی ضروری ہے، جو کہ حقیقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. اب وہ کہہ رہا ہے یہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد سید اقرار الحسن صاحب کو کیک اور پیسٹریز وغیرہ یہ ان کو گرین کوا اور ٹی وغیرہ جو وہاں پہ ان کو انٹرٹین کیا گیا، کیا وہ چیزیں انہوں نے کھائی؟ جی بالکل، چائے وغیرہ پیے؟ یہ بالکل میرے پاس الحمدللہ ایویڈنس موجود ہے، میرے سیل فون میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ المختصر اگر اس کو کرتا چلو تو وہاں پہ انہوں نے ٹی کی پارٹی وغیرہ کی، وہاں پہ بیٹھے رہے کافی دیر وہاں پہ، اور ایک دوسرے میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی ہے اگر یہاں پہ کوئی تصادم ہوتا ہے، اور کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ یہاں ہلکی پھلکی ہماری ہو تو ہماری ٹی آر پی بڑھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی گفتگو وہاں پہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت صاحبزادہ حق خطیب بادشاہ سرکار تشریف نہیں لے کے آئے تھے. اب پہلی بات اقرار الحسن کا یہ دعویٰ تھا کہ میں استانے پہ پہنچوں گا، وہاں پہ یہ لومڑ، یہ گیدڑ، یہ چوہا، یہ الفاظ ہیں اس کے، سن لیجیے. اس طرح کے الفاظ جس لوگوں حق خطیب صاحب کے بارے میں وہ سامنے نہیں آئے گا، وہ اپنے دل کے اندر چھپ جائے گا. اور یہ اس کے پیج پر ابھی بھی یہ چیزیں اس نے منشن کر کے لگائی ہوئی تھی. اب وہاں پہ جب یہ کیا 4 بجے اس نے پھر پیغام دیا جی اب یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں، کافی دیر سے وہ نہیں آئے. 5 بجے اس نے پھر یہ کیا کہ ہم اور میری ٹیم یہاں پر موجود ہیں، وہ نہیں آئے. اب تقریباً 6 سوا 6 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ
جب حق خطیب بادشاہ سرکار جب تشریف لائے وہاں سید اقرار الحسن نے اوپر یہی لگایا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے سیل فون خود بند کیے, سیل فون بند کیے, اور جو حق خطیب بادشاہ سرکار تھے وہ آ کے ہمارے پاس ادھر بیٹھ کے, تو اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر اپنی قوم کے سامنے ایک چیزیں جو ہے وہ چند چیزیں جو کہ ضروری ہے وہ رکھنا چاہوں گا. نمبر 1, اقرار الحسن کا سب سے پہلا دعویٰ یہ جھوٹا نکلا کہ اس نے کہا کہ حق خطیب بادشاہ سرکار استانے پہ نہیں آئیں گے جب میں اس کے استانے پہ جاؤں گا, میں اس کے چیلنج کروں گا اس کے میدان میں جا کر. اس کا پہلا دعویٰ یہ غلط ثابت ہوا. حق خطیب بادشاہ سرکار تشریف لے آئے. 7 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ہوا کہ اس نے اپنے جو سوشل میڈیا اس کا اکاؤنٹ تھا اس نے وہاں سے یہ پیغام دیا کہ سید اقرار الحسن سے پیار کرنے والوں آپ لوگ پہنچاؤ, ہو سکتا ہے کہ اقرار الحسن کا یہ آخری پیغام ہو. اب اس ضمن میں آئی وٹنس ہوں. اب وہ جو کہانی گھڑ رہے ہیں وہاں پہ, وہ جی انہوں نے ہمارے کیمرے چھین لیے, وہ جی ہمیں وہاں پہ انہوں نے بات نہیں کرنے دی. تو میں آپ کو بتاؤں سبزادہ رضا قریشی صاحب وہاں پر ڈی ایس پی صاحب تشریف لے آئے, ایس ایچ او تھانہ کلر سیدہ سبتان صاحب, میں اس آفیسر کو آج اس پروگرام کے توسل سے مبارکباد پیش کروں گا. وہ بر وقت وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ حالات کو کنٹرول کیا, اور وہاں سگنل جو جام کیے گئے جیمر کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے وہاں سگنل کی سروس جو ہے وہ معطل کی گئی. یہ انتظامیہ کی طرف سے کی یہ گئی. سگنل کس نے معطل کروائے تھے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو تشدد ہوا یا جو بدتمیزی ہوئی اس کو چھپانے کے لیے, یا جو ہم اس در انکشاف کرنے گئے تھے اس کو روکنے کے لیے وہاں پہ سگنل جو ہیں وہ جیمر لگا کے ڈاؤن کیے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ اس سے پہلے بڑے سے بڑے عرس وہاں پہ ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئی, مختلف چینلز والے گئے, اس وقت تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. یہ سب زیادہ صاحب کنڈیشن یہاں پہ یہ بن گئی تھی کہ چھتوں کے اوپر لوگ آ چکے تھے, ایک تصادم کا ماحول کہ ایک بندہ لاکھوں مریدین کے پیر کو آ کر اس کے استانے پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ گیدڑ چھپا ہوا ہے اس کے استانے پہ بیٹھ کر, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کا ماحول تو کریٹ ہونا تھا. چھتوں کے اوپر لوگ آ چکے تھے, باہر جو روڈز ہیں وہ بلاک ہو چکے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر موجود تھے. اور اب یہ دعویٰ اس کا یہاں پہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ اس حال کے اندر صرف میڈیا کے حضرات موجود تھے اور ان کا مرید کوئی بھی وہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے اتنے مریدین وہاں پہ موجود نہیں تھے. ان کے جو مریدین تھے ہزاروں کی تعداد میں وہ باہر جو بڑا حال ہے وہاں پر موجود تھے. اندر بھی حال تو آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی کیمروں میں دیکھا, آپ تو موجود تھے, اندر بھی حال فل تھا. اور بہت سارے لوگ اقرار الحسن کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے نکالو کیلیں, تم نکال کے دکھاؤ پیر اقرار. تم دیکھیں میں اقرار الحسن کی نہ سائیڈ لینی ہے نہ خطیب صاحب کی لینی ہے. میں نے آپ کو آتی بتایا کہ ہم 10 سال وہاں بلاوڑا شریف جاتے رہے, میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا میرا بھائی وہاں سے ٹھیک ہوا ہے, لیکن حق کی بات تو لازمی کرنی چاہیے. بالکل. اب وہاں پہ جو شور ہوا تو میرا پھر وہی سوال ہے کہ جب وہاں پہ مریدین حق خطیب صاحب کے تھے تو وہاں پہ کیوں نہیں خاموشی کی گئی, وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم کیوں نہیں بند کیا گیا, اور سارے معاملے کو آرام سے بیٹھ کے کیوں, اگر وہ کرواتے تو کر سکتے تھے, لیکن ان کی مرید بار بار شور کر رہے تھے. ویری گڈ کوسچن. ہزاروں کی تعداد کا اجتماع جو تھا وہ باہر تھا, ٹھیک ہے, اوپر جو آلموسٹ جتنے حال کے اندر ان کے مریدین اور جو میڈیا کے حضرات, اور یہ تقریباً راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو جرنلسٹ وغیرہ تھے وہ وہاں پر اس وقت موجود تھے. ٹھیک ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ میکسیمم 300 پلس مریدین جو ہے وہ اوپر ہوں گے. ان میں سے سب سے انٹرسٹنگ بات اپنی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 200 پلس علماء مشائخ وہاں پر موجود تھے. 200 کے راؤنڈ اباؤٹ وہاں پر اچھا اسی پہ علماء مشائخ وہاں پر موجود تھے. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی علماء اہل سنت ان کو آن نہیں کرتے, جی ٹھیک ہے, جبکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں نے باقی چینل سے بھی سنا ہے کہ 150 سے زیادہ علماء موجود تھے. میرا پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ سوال ہوا ہے, آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے علماء مشائخ وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی اپنے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یا مختلف اہل سنت کے جو سٹیج ہیں وہاں سے آن کیوں نہیں کرتے, ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو خطیب صاحب ہیں یہ ہمارے مسلک کو پریزنٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری طرف سے ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ولی ہے
تو اس دن خطیب صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں خود کو ولی نہیں کہتا. جی دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے اب وہاں پر جب اقرار الحسن صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ معاملہ وہاں پر کریٹ ہو, وہاں پر یہ معاملہ بنے, اب 9 بجے وہ عقیل نامی عرف نومی کے کان میں کہتا ہے یار یہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ مل نہیں رہا, کوئی اس طرح کی بات مل نہیں رہی, اب ہم کیا کریں. اب کیا ہوا 9:30 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ویڈیو میرے پاس موجود ہے ایویڈنس کے طور پر. میں انشاءاللہ یہ آپ کو ابھی تک میں نے کسی چینل پہ وہ لگائی نہیں ہے, لیکن آپ اب کے ساتھ پھر لگا دیں. جی بالکل, یہ میں صرف آپ ہی کو دوں گا. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے سید اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ حق خطیب صاحب کے کالر پہ پہنچے ہوئے ہیں. 2 دفعہ انہوں نے یوں, اب دیکھیں مریدین موجود ہیں, مریدین کے موجودگی میں ان کے پیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اور تو میری بات نہیں سن رہے, اور جی اس پہ بات کرو. اگر اس طرح کی حرکات وہاں پہ ہو رہی ہیں تو آگے سے پیر صاحب کا جو رد عمل ہے, پیر صاحب نے ان کا ماتھا چوما ہے. بالکل, وہ بھی ہم نے دیکھا. پیر صاحب نے ان کا ماتھا چوما ہے, ایک طرف سے نفرت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف محبت بڑھائی جا رہی ہے. اور میں نے خود کہا, میں نے سید اقرار الحسن صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے, میں نے کہا اقرار بھائی آپ ہمارے گیسٹ ہیں, آپ خطہ پٹھوار میں یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ تشریف لے آئے, یہاں محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریٹ نہیں ہوگا, تو آپ ریلیکس ہو جائیں. وہ بار بار پھر ہاتھ بڑھا رہے ہیں, لیکن 2 مرتبہ حق خطیب حسین علی بادشاہ انہوں نے اس کا اقرار الحسن کا ماتھا چوما, اس کو پیار دیا اور تاریخی الفاظ بولے. وہ الفاظ یہ تھے, اے اقرار الحسن آج امام حسین کی ولادت کا دن ہے, اور اس ولادت کے دن کے صدقے تو آل نبی اولاد علی ہے, میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. بہترین, یہ ان کا بہت اور اچھا یہ اقدام الفاظ تھے, اے اقرار الحسن تو نے سر عام میڈیا کے اوپر میری جو ہے وہ پگڑی تو نے اچھالی ہے, لیکن آج سر عام, کیونکہ تو سر عام پروگرام کا ہوسٹ بھی ہے, میں سر عام اپنی مریدوں کی موجودگی میں پوری دنیا کے سامنے تجھے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. بالکل, ہم نے یہ چیز دیکھی. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, معذرت, اگر کسی بھی مسلمان کو کہا جائے کہ آپ کلمہ سنائیں یا کوئی آیت سنائیں, جس طرح سے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کلمہ سنائیں تو آپ پہ لازم ہے آپ سنائیں. جی. تو جب وہاں پہ یہ سوال ہو رہا تھا, یہ ان کی طرف سے کوشچن تھا کہ آپ ہمیں آیات سنائیں, یا آپ ان کے عرس وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ جس طرح سے ہم سنتے ہیں پیران اعظام اور جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ درس دیتے تھے, تبلیغ دیتے تھے, تو وہاں سے آپ کو اس طرح کی کوئی علمی چیز, کوئی آیات احادیث کے حوالے, ترجمے, اس طرح کی چیز ملتی ہے؟ آپ ایک عالم دین ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا ایک نام ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی روح سے وہ اولیاء اللہ کی صف میں آتے ہیں؟ جی رضا بھائی صاحب, بڑا اچھا آپ نے کوسچن کیا. اقرار الحسن صاحب نے جب یہ سوال کیا وہاں پر, تو اس وقت بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کمرے کے اندر ہم موجود تھے, تو میں نے اقرار بھائی سے پوچھا, اقرار بھائی آپ رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں, تو ایک حدیث کی عبارت پڑھ کے ذرا ترجمہ کر دیں. تو مجھے مسکرا کے کہنے لگے, علامہ صاحب آپ ہمارے ایک کولیگس ہو کے ہمیں سوال کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے یہ میرا شعبہ نہیں ہے, یہ میرا شعبہ نہیں ہے. مجھ سے آپ کسی چینل کے بارے میں بات کریں, مجھے کسی خبر کے بارے میں بات کریں, مجھے کسی سیاسی سٹوریز کے نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی یا جو سیاستدان ہمارے ملک میں ان کے حوالے سے بات کریں, یہ عبارت کیا ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ تصوف اور چیز ہوتی ہے, روحانیت اور چیز ہوتی ہے, عالم دین اور چیز ہوتی ہے. اس لیے وہاں پہ جا کے تصوف کی جگہ وہاں پہ عبارتیں سننا شروع کر دے, وہاں پہ آیات سننا شروع کر دے. یہ چیزاں جو تو وہاں سے دعویٰ کر کے چلا تھا کہ میں وہاں پر حق خطیب بادشاہ کو ایکسپوز کروں گا, جو کہ پوری دنیا کے پاکستان جتنے بھی اس کے فالوورز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کر کے دکھائے گا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ایکسپوز نہیں کر سکا وہاں پہ, اور وہاں پہ جب اس نے یہ بار بار یہ سوال کیا گیا, بار بار اس کو یہ جواب دیا گیا کہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تو نے بتایا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ضروری رکھنا چاہوں گا, وہاں پہ یہ ایویڈنس موجود ہے ویڈیو کے اندر. میں نے اقرار الحسن صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اقرار بھائی میری اس بات کا ایک جواب دے دیں.
بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. یہاں پہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے, آیا ہوا تھا وہاں پہ, بالکل بالکل ایسے ہی میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک موجود ہے. آپ اپنی مرضی کے ایک پیشنٹ لے آؤ, یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے. اپنی مرضی کے ایک پیشنٹ لے آؤ, اگر یہاں دم ہوتا ہے یا اس کی پرابلم سولو ہوتی ہے, ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے, پھر تو جیت ان کی ہوئی. ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ پیشنٹ ٹھیک یہاں پہ نہیں ہوا, اور وہاں پر جب میں نے یہ بات کی تو اس بات میں حق خطیب بادشاہ نے یہ کہا اگر یہ بات ثابت نہ ہو اسی تلوار سے میری گردن اتار دو. ٹھیک ہے. وہاں پہ اقرار بھائی خاموش ہو گئے. دوسرا سوال میں نے اقرار بھائی سے کیا, میں نے کہا اقرار بھائی مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے کہا تھا یہ عقیل عرف نومی جو میں اقرار بھائی کے پیچھے چھپا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ اس نے جی یہ جو ٹرکس ہیں یہ بھی کر سکتا ہے, آنکھوں سے کیلیں یہ بھی نکالے گا, یہ بلٹس یہ بھی نکالے گا. تو اقرار بھائی آج میدان حاضر ہے, وہ تو انہوں نے لاہور میں کر کے دکھایا. جی آج میدان حاضر ہے, آج اس کو بھی لے آئیں اور ایک پیشنٹ کو بھی لے آئیں, پتہ چل جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اقرار بھائی نے کہا جی یہ یہاں پہ میں نہیں کر سکتا, میں نہ ہی کروں گا. ڈاکٹر والی بات بھی رد کر دی, پیشنٹ والی بات بھی رد کر دی. اب یہاں پہ یہ معاملہ ادھر ہی چلتا رہا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا. جب ہم سیکرٹ روم میں چلے گئے, اصل بات تو اب آنے لگی ہے. ٹھیک ہے جی اصل بات تو اب آنے لگی. ہم سیکرٹ روم میں تقریباً کتنے بندے موجود تھے, ٹوٹل 10 سے 15 بندے. اس کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہے. یہاں اقرار الحسن صاحب, میں علامہ چنزیب ہزاروی صاحب اور حق خطیب بادشاہ سرکار اور ایس ایچ او تھانہ کلر سیدہ, ڈی ایس پی صاحب اور جو ضلع انتظامیہ تھے وہ لوگ تھے. بس ٹھیک ہے. آ کر حق خطیب بادشاہ سرکار کو جفی ڈالتا ہے اقرار الحسن, جفی ڈال کے کہتا ہے جی سرکار سانو معافی دیو. یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری قوم کے سامنے. کیا یہ حقیقی معافی تھی یا وہاں سے بچ کے آنے کے لیے معافی تھی؟ الحمدللہ میں پنجتنی ہوں, حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں, حق بات کرنے لگا ہوں. جی جی. اقرار الحسن کہتا ہے مرشد چھڈو بیٹھو, اور اس نے یہ لفظ آگے دہرائے, او جی میرے تو پھیپڑوں میں بول بول کے درد ہو گیا, تو یہ پانی لیں, یہ ذرا پھونک مار کے مجھے پلائیں تاکہ میں تھوڑا سا بہتر ہوں. تو میں نے وہ بوٹل جو ہے وہ پکڑائی پیر صاحب کو, پیر صاحب نے پانی دم کیا, اقرار الحسن صاحب نے وہ پانی پیا. اس کی بھی ویڈیو اور مجھے پیچھے سے وہ ان کا جو ممبر جو تھا میڈیا, وہ مجھے پکڑتا ہے, کہتے یہ ریکارڈ نہیں کرنا, آپ نے یہ ریکارڈ نہیں کرنا. انہوں نے کہا سر یہاں الحمدللہ کچھ چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں, وہ میرے پاس ہیں, موجود ہیں, انشاءاللہ لگائیں گے. وہ ابھی جتنے چینلز بھی مجھ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں, میں نے کسی کو دی نہیں, یہ صرف آپ کو میں دوں گا. اللہ ٹھیک ہے, آپ کو پینا پڑے گا. ایک جب آپ جھوٹا کیسے چلائیں گے؟ سلامت آپ کو جھوٹا میں دوں گا. سلامت رکھنا. تو اس وقت ریسنٹ میں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو لگائی, اس میں ملینز کے طور پہ نیچے وہ کمنٹس اور نیچے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں آیا ہوا کیا. اب میں یہ بتاؤں اندر کی کہانی, اندر ان کی تواضع کی جا رہی ہے. وہ دم کیا ہوا پانی پی رہے ہیں. دم کیا پانی کے بعد اقرار الحسن صاحب کے یہ الفاظ تھے, جناب محترم ہمیں مس گائیڈ کیا گیا, ہم آپ کے استانے پہ آ چکے ہیں, تو لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے آؤں گا, ملاقات کروں گا. اس ٹائم میں نے ایس ایچ او صاحب سے کانٹیکٹ کیا, ڈی ایس پی صاحب سے, میں نے کہا انتظامیہ کو آپ ایسا کریں, اظہار بنائیں, اقرار بھائی کو ہم جو ہے پولیس کی گاڑی میں, یہاں کیونکہ چھتوں پہ بھی لوگ کھڑے ہیں, یہاں پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک المیہ بن جائے گا. ظاہر ہے اس وقت پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے, یہ لائیو اس وقت ملینز میں جو ہے پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے. اور اس وقت میڈیا پہ خبر یہ چل رہی تھی کہ اے آر وائی کے سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن کو دربار پہ, وہاں استانے پہ انہوں نے زدوکوب کیا ہوا ہے, وہاں ان کو جو ہے یرغمال بنایا ہوا ہے اور کیمرے ان کے چھین لیے گئے ہیں. تو میں نے ایس ایچ او صاحب سے بات کر کے میں نے اقرار الحسن کا ہاتھ پکڑ کے اس کو میں نے اب نیچے کی طرف جا کے اس کو گاڑی میں بٹھایا, وہاں سے میں نے اس کو خداحافظ کیا. اب واپس ہم آئے, اس کے بعد میں نے سپیچ کی وہاں پہ, حالانکہ حق خطیب بادشاہ سرکار وہاں سے خطاب کرتے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے مائک میرے ہاتھ میں دیا, وہاں سے آن ریکارڈ سپیچ میرے ہاتھ میں ہے,
وہاں پہ میں نے اس بات کا اقرار کیا کہ سید اقرار الحسن صاحب یہاں سے جا چکے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. اب جو دنیا یہاں جاننا چاہ رہی ہے آیا مسئلہ ہوا کیا ہے, جیتا کون ہارا کون. بالکل. اب سنیں, اس مارکے کے اندر محبت جیت کے نفرت ہار گئی, واہ سبحان اللہ. ٹی آر پی ہار گئی, ریٹنگ ہار گئی, محبت جیت گئی. وہاں ویوز لینے کے چکر میں جو انتشار تھا, انتشار ہار گیا, امن جیت گیا, محبت کا پیغام وہاں سے چلا گیا. اور جب اقرار الحسن کو ہم نے انتظامیہ کی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ کیا, اس وقت کے یہ الفاظ تھے سید اقرار الحسن صاحب کے کہ جو کچھ ہم سوچ کے آئے تھے وہ چیز ہمیں یہاں سے نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار الحسن وہاں انتشار کے لیے آئے ہوئے تھے, اپنی ٹی آر پی کے لیے آئے ہوئے تھے. اور یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یوٹیوبر جتنے بھی میمز بنانے والے لوگ ہیں کہ وہ کم از کم کسی کی پگڑی اچھالنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں کہ لعنت کرتے ہیں ایسی ٹی آر پی پہ جو کسی کی عزت اچھال کے ملے, لعنت کرتے ہیں ایسی ٹی آر پی اور آپ کو فیمس کرنے کے لیے ایسے فیم پہ لعنت کرتے ہیں جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے آپ حاصل کریں. آپ کسی کی استانے پہ آ کر, اقرار الحسن صاحب کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ مائک پکڑ کے کسی بھی جگہ جا کر اس کی عزت نفس کو مجروح کرے جب تک اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو. اب آخری جو کہ لاسٹ امپورٹنٹ جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. رضا قریشی صاحب, اس وقت قوم جاننا چاہ رہی ہے, سب سے پہلا سوال میں ٹو دی پوائنٹ اب گفتگو کروں گا. سب سے پہلا سوال یہ ہے, اقرار الحسن نے یہ کہا ہے کہ وہاں لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں. وہاں میں نے خود مریضوں سے بات کی, ہاں بھائی کس کس سے پیسے لیے ہیں؟ میں کہا جی آج تک ہم سے کسی نے پیسے نہیں لیے, ہم خود لنگر میں جو ڈال دیتے ہیں جو ڈال دیتے ہیں. دوسری بات, میں حق خطیب صاحب کا کوئی ترجمان اور مرید نہیں ہوں, میں حق کی بات کروں گا. وہاں پر دوسری چیز, آپ ان لوگوں کی آس اور امید توڑ رہے ہیں جن کو ڈاکٹر ان کی فائلز پہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں آپ بچوں میں جا کے آرام کریں, آپ کچھ دن کے بعد ایکسپائر ہو جائیں گے, آپ مر جائیں گے. لوگوں کو جو ہے ان کی امید آپ ان کی مار رہے ہیں. اگر لوگوں کو وہاں سے شفا مل رہی ہے, لوگ وہاں پہ اس بات کا کے اقرار کرتے ہیں کہ جی وہاں سے ہم صحتیاب ہو کے آتے ہیں. لوگوں کی امید جو ہے وہ لوگوں کی آس کو نہ ماریں. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, کسی مریض کے پاس بیٹھ کر اس کے سامنے موت کی باتیں نہ کراؤ, اس کو ڈراؤ نہیں کہ تو مرنے والا ہے, تیرا علاج ممکن نہیں ہے. تم اس کو حوصلہ دو, تم اس کو دلاسا دو, تم اس کو حوصلہ دو تاکہ اس کی ہمت بڑھے. تو اگر کوئی پیشنٹ جو ڈاکٹر نہ علاج کر کے اس کو بھیجتے ہیں وہ اگر اللہ کے کلام کے لیے آتا ہے تو حق خطیبہ جو دم ڈالتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ ٹھنڈ میں 12 بجے تک جا کے جو اپنا علاج کے لیے وہ دم کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک بندہ پاگل ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, لاکھوں دنیا پاگل تو نہیں ہو سکتی. مظفر آباد سے لے کر کے پی کے تک لوگ آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حقائق کو سامنے رکھا جائے. حضرت اس میں آپ نے بہت اچھی گفتگو ہے ماشاءاللہ. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں, انہوں نے ویڈیو میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ میں ولی ہونے کا نہیں کہتا, اور اس پوائنٹ کو اقرار الحسن نے بھی پکڑا ہے کہ وہ دیکھیں جی انہوں نے تو مان لیا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں. تو آپ سے میرا یہ آجزانہ سوال ہے کہ آپ ایک عالم دین ہیں, ایز اے اسکالر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں ولایت کی وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں, صفات پائی جاتی ہیں کہ جس سے کوئی بھی دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ آپ ٹو دا پوائنٹ کلیئر کر دیں پلیز. بہت اچھا آپ نے کوسچن کیا. دیکھیں الحمدللہ میں نے عالم کا کورس کیا, لیکن میں اپنے آپ کو عالم خود ڈکلیئر نہیں کر رہا. میں نے کبھی کسی چینل پہ بیٹھ کے نہیں کہا کہ میں فل عالم دین. ٹھیک ہے. میں کیوں؟ علم دین سمندر ہے, یہ سمندر ہے. اگر ایک بندہ یہ کہ میں ولی ہوں اگر میں کی وہ رٹ لگائے گا, یہ چیز کوئی بھی ولی اپنے آپ کو یہ ڈائریکٹلی ڈکلیئر نہیں کرتا. کوئی بھی عالم دین اپنے آپ کو ڈائریکٹ عالم دین ڈکلیئر نہیں کرتا. کوئی بھی مفتی اپنے آپ کو ڈائریکٹ وہ بھی ہے چیز موجود ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آؤ کلندر کے در پہ, اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ درجے ہوتے ہیں ولی اور کلندر. ہم نے تو ایک وہ سندھ والے کلندر کے علاوہ سنا کوئی نہیں تھا نا کلندر. جی جی. تو کلندر ہونا کوئی اتنی عام بات بھی نہیں ہے.
دیکھیں اس کی تھوڑی میں آخ کہہ رہا ہوں خطیب- صفات کیا ہوتی جی ہیں جی۔ ولی کی، کلندر کی صفات کیا ہوتی ہیں، ولی کی صفات کیا ہوتی ہیں، وہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کا وہ پابند اور اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہو، تو آپ نے اتنے عرصے میں میں ان مختصر میں بات وہ کرتا ہوں چیز جی، آپ جن مانتے کے ہیں کہ ان میں جن کے چہرے ولیوں کو والی صفات جی، ہیں، میں وہ جاننا جن کے چاہ رہا چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو، ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں ان کو جو چرچ کا سوٹا لگا کے علی علی کرتے ہیں، ان کو ہم جوتی کے نوک پہ رکھتے بالکل ہیں، ایسے ہی ایسے ہے۔ پیروں کو ہم نہیں مانتے، بالکل اللہ تھللے پیروں کو ہم نہیں مانتے، ہم ان پیروں کو مانتے ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہیں، جو دین محمدی کی بات کرتے ہیں، جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، جو احکام شریعت کے پابند ہوں، جو نمازی ہوں، تو ہم ان کو مانتے ہیں جن کی جو علم جو ہے وہ مدینے لے جائے، وہ ہمیں امریکہ نہ لے جائے، تو ہم ان پیروں کو مانتے ہیں۔ بہرحال اوورآل اگر دیکھا جائے اس ٹائم کوئی ایسی کنڈیشن جو نہیں ملتی جو آؤٹ آف یعنی شریعت کے باہر ہو، ہم کسی کے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، مطلب آپ نے غیر کوئی شرعی ولی ہے، چیز کوئی نہیں دیکھی۔ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے حضرت تو اس علامہ لیے صاحب، جی جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم کو کہ ایک بتی کے پیچھے نہ لگے، حقائق جو میں نے اس وقت ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دی ہیں یہ بالکل سیم اسی طرح ہوئے ہیں، اور وہاں پر اقرار الحسن صاحب اندر معافی تلافی کر کے باہر جاتے ہیں تو مین جی ٹی روڈ پہ جا کے وہ اپنا ویڈیو کلپ لگاتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میری تو جان چھوٹ گئی، مجھے انہوں نے اندر وہ یرمغال بنایا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے آپ نے، اور آپ کے پاس جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم لگائیں گے۔ اب ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگ فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہمارا تو کام ہے حق آپ تک پہنچانا، فیصلہ کرنا نہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ حق پہ کون تھا، باطل کون تھا، جیتا کون اور ہارا کون۔ تو اس کے بعد میں آپ کی ذرا پرسنل لائف پہ بات کروں گا، کیونکہ مجھ سے تو چلیں آپ کی ایک نوازش ہے، آپ نے ٹائم بھی دیا، سب کچھ کیا، تو بہت سے لوگ اس طرح کا بھی گلہ کر رہے ہیں جی حضرت صاحب گولڈ میڈل لے کے بڑے مغرور ہو گئے ہیں جناب، ہاتھ ہی نہیں آتے، میسج کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اس پہ آپ بتائیں جناب، کدھر غائب ہو گئے آپ سکرین سے، کیوں نہیں جواب دیتے آپ لوگوں کو؟ جی سچی میں آپ کو بات بتاؤں، کیا غرور تو نہیں آ گیا، کوئی تکبر والا عنصر تو نہیں آ اللہ گیا؟ تعالیٰ اللہ معاف نہ کرے، کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ عز و انکساری، جس طرح میں اپنی زندگی میری جتنے بھی میرے فالوورز ہیں، مجھے جاننے والے ان کے سامنے ہیں، میں نے کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ بڑائی ہمیشہ کیونکہ ایک مالک ہفتہ ہو گیا الحمد گولڈ کیا۔ میڈل جی ملے، اس کے بعد آپ پہلا پروگرام کر رہے ہیں۔ جی جی، میری مصروفیات بہت زیادہ تھی، میری ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، میں آؤٹ آف سٹی بھی گیا ہوا تھا، اس لیے نہ ہی میں نے کسی چینلز کو ٹائم دے سکا ہوں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں میرے سیل فون میں ہزاروں کی تعداد میں میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ پیغامات ہیں کہ جی کوئی کیا پوچھ رہا ہے، کوئی جاننا چاہ رہا ہے، کوئی یہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو سب کو اگر میں ٹائم دینے بیٹھ جاؤں تو میرا ایک مہینہ کم سے کم میسیجز پہ کہ رپلائی پہ بھی لگ جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ آن کیمرہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں سب کے پیغامات کا فردن جو ہے پیغام نہیں دے سکا، لیکن آپ کی محبتوں کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، جتنی آپ نے مجھے سوشل میڈیا پہ پیغامات شکریہ کے بھیجے یا سلام بھیجا، اور اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں میسیجز موجود ہیں، سب کی کالز میں ریسیو نہیں کر سکا، تو آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری اس کامیابی پہ مجھے یاد رکھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور ایک میسج میں ان کے لیے بھی دینا چاہوں گا، ایک اینکر صاحب نے مجھے ایک مارننگ شو میں سوال کیا تھا، اور جی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ جیسی شخصیات کے کمنٹس کے اندر بھی کچھ لوگ بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو میرے مخالفین ہیں میں ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہو آقا تیری گلی میں، میرے پاس جو کچھ ہے یا جو کچھ ملے گا یہ صدقہ پنجتن پاک کا ہے۔ اور دوسری بات میں لاسٹ امپورٹنٹ یہاں سے یہ میسج بھی ان کے لیے کنوے کرنا چاہوں گا جو میرے مخالفین ہیں، میرے مخالفین کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے سٹرونگ کیا، مجھے اس مقام پر پہنچانے میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، آپ نے مجھے مضبوط کر کے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں آگے بھی امید کروں گا آپ بھرپور میری مخالفت کرتے رہیں تاکہ آنے والی اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ میں اچیو کر سکوں۔ کیونکہ بات اصل ایک ہے، وہ یہ ہے کہ بستر کے اندر گھس کر کمنٹس کرنے کی فضا اور ہے، کیمرے کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر بات کرنا اور ہے۔ 22 کروڑ عوام کے سامنے بات کرنے والا
बात करने की फिजा और होती है, बिस्तर के अंदर घुसकर ठंड में गर्म जगह कमेंट्स करना और होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी फेसबुक के, यूट्यूब के मुफ्ती हैं, वो अपने मसाइल जो है वो पास रखा करें। मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिलती है आपसे, मैं बड़ा आपका मशकूर और ममनून हूँ। आप अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम जारी रखता हूँ। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जब मेरा रब किसी को इज्जतें अता कर दे तो कोई उसे जलील नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई है इलामा साहब ने, और इसमें कोई शक नहीं है